ریان نے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے سوچا کہ یہ اتنی بھی بری نہیں جتنی میں سمجھ رہا ہوں۔ ریان نے دیکھا تھا کہ اس کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں آئی تھی۔ وہ اسے ستاتا تھا مگر وہ حوصلے میں سب کچھ سہتی رہتی تھی۔ کمل باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں آئل کی بوتل تھی۔ ریان نے فوراً منہ چڑھایا، آئل کس لیے؟ آئل کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اس سے خون کی گردش ٹھیک ہوگی تو آپ کو سکون ملے گا۔ اسے قائل کرنے کے لیے کمل نے دلیل دی۔ اوکے ٹھیک ہے لگاؤ۔ ریان نے آنکھیں بند کر لی تو وہ دھیرے دھیرے اس کے سر کی مالش کرنے لگی۔ ریان کو واقعی سکون ملا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھی تو ریان نے سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ کمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس ریان سے بالکل الگ تھا جو کھڑوس اور نک چڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کالج کیوں نہیں گئی آج؟ خاموشی کی چادر کو ریان نے سرکایا تھا۔ کمل نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور پھر کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں گئی۔ وہ سچ بولی تھی۔ میں اسے کچھ بتانے لگا ہوں، اس کے بعد چاہے تو مجھے چھوڑ جائے اور چاہے تو ساتھ رہے۔ ریان نے خود کو کمپوز کیا۔ کمل اس کے یوں گود میں سر رکھنے پر پریشانی کا شکار تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے احساسات تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ منزل بہت پاس ہے۔ سنو، تمہیں اکیلا پن تو محسوس نہیں ہوتا؟ میرا مطلب کہ تمہارا اس دنیا میں اب کوئی رشتہ نہیں؟ ریان کی زبان سے کچھ انچاہے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ ہوتا ہے ریان سر، بلکہ بہت زیادہ۔ پہلے تو وحشت ہوتی تھی مگر اب اس گھر کے مکینوں نے اتنی محبت دی، اتنا مان دیا کہ میں اللہ پاک کی شکر گزار ہو چکی ہوں۔ وہ عاجزی سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ ریان نے اسے دیکھا، وہ سامنے ہی دیکھ رہی تھی تو بھی ریان اٹھ کر بیٹھا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ٹانگیں ٹیبل پر رکھ دی۔ خود کو اتنا اٹیچ مت کرو اس گھر سے کہ کل بچھڑنا پڑے تو مشکل درپیش ہو۔ وہ ستمگر صرف دل توڑنا جانتا تھا۔ کمل نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ تمہیں کیسے یقین ہے کہ تم اس گھر میں ہمیشہ رہو گی؟ بنا دیکھی ریان نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے سر، جب تک ماما زندہ تھی تو شادی میری زندگی کی آخری ترجیحات میں شامل تھی۔ ماما کی وفات کے بعد جب خالہ نے مجھ سے شادی کی بات کی تو میں چپ رہی۔ میں ان کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی اور میں نے رضامندی دے دی۔ اس دن میری ضد، لاڈ پن سب ختم ہو گیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ زندگی جینی نہیں، اب بس گزارنی ہے۔ آپ سے شادی بھی ایک دھچکا تھا۔ آپ نے تیسرے دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس دن میں نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ تجربہ نصیحت سے زیادہ اچھا سکھاتا ہے۔ پہلی بار کسی کا یوں غصہ دیکھا، ڈانٹ کھائی، میں اتنی خوددار تھی کہ بتا نہیں سکتی آپ کو۔ آپ کی خاطر پہلی بار میں نے اپنی انا کو کچلا، میں نے اپنی خودداری کو دفن کیا۔ اس سارے خلاصے کا مقصد یہ تھا کہ پلیز آپ کی زندگی میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کروں گی۔ بس مجھ سے کبھی اپنا نام مت جدا کیجیے گا، کیونکہ میرے پاس واحد اثاثہ بس آپ کا نام ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا ہے مجھے، اور زبردستی کی چیزیں بوجھ ہوتی ہیں، اور بوجھ تو کوئی نہیں اٹھانا چاہتا۔ میں جاب بھی کروں گی، میں سارا قرضہ واپس کروں گی آپ کا، اور آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ آنکھیں جھکائے اسے دل کے حالات بیان کر رہی تھی اور وہ حیرانی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کی باتوں اور آواز میں اتار چڑھاؤ، نمی اور دکھ شامل تھا۔ ریان نے گہری سانس لی اور پھر سوچا کہ کیوں ہر انسان کے دل توڑنے کی وجہ میں بنتا ہوں۔ اپنا سر ہاتھوں پر گرا کر اس نے ایک سرد آہ خارج کی تھی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان مخصوص کن خاموشی رہی۔ ریان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ غیر محسوس انداز میں اس نے سر ہلایا تھا۔ چند لمحوں بعد رانی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ ریان نے اس کے ہاتھ سے لے کر صوفے کے سامنے میز پر رکھا، اسے کھولنے لگا۔ آج برتھ ڈے ہے؟ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ الفاظ کیسے اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئے۔ کمل نے چونک کر بے حد حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، آپ کو کیسے پتا کہ آج میری برتھ ڈے ہے؟ کمل کیک کو بے یقینی سے دیکھتے فرتے جذبات سے کہہ رہی تھی، اور اب چونکنے کی باری ریان کی تھی۔ وہ ڈاکومنٹ پر لکھا تھا، آپ کو بتا نہیں سکتی سر کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو میری سالگرہ۔ خوشی اتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ریان کے دل کی حالت بے قابو ہو رہی تھی۔ اسے دیکھا تھا جو خوشی میں بالکل وفا جیسی لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر ہیپی برتھ ڈے ڈیئر وائفی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو سر، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟
اسے مسلسل چپ دیکھ کر وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی تو ریان نے سر ہلایا اور پھر کہا، جنم دن مبارک ہو۔ میں ابھی رکھ دیتی ہوں یہ سب سر، رات میں خزیمہ آئے گی تو تب کاٹوں گی۔ وہ یہ کہتے اسے تائیدی نظروں سے دیکھنے لگی تو ریان نے کچھ نہیں کہا۔ اینڈ سر تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے کیک اٹھاتے چلی گئی اور ریان خالی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے تھے، اس نے تھک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کیوں آخر کیوں؟ اس کا جنم دن بھی وہی نکلا جو میری وفا کا تھا۔ بالوں کو ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اذیت ناک لہجے میں بولا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہوا تھا۔ کنول بے حد خوش تھی، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس کی وفا کا کیک تھا مگر وہ بتا نہیں سکا۔ وہ دھیرے دھیرے وفا کی ہر چیز پر قابض ہو رہی تھی۔ دماغ کو مزید منتشر ہوتا دیکھ کر اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ غالباً وہاں ہیرو اور ہیروئن کچھ بات کر رہے تھے۔ اس نے نگاہیں ٹی وی پر مرکوز کر کے اپنا سارا دھیان ادھر کیا تھا۔ تم وعدہ کرو نا کہ تم میرے مرنے کے بعد کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لو گے، تم تنہا نہیں رہو گے۔ ہیرو نے روتے ہوئے ہیرو سے عہد لینا چاہا۔ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں میری خاطر جینا ہی پڑے گا۔ ہیرو بھی اس کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے اس سے گویا اسے یقین دلا رہا تھا اور دونوں بے بسی کی انتہا پر تھے۔ تم بچوں کی طرح برتاؤ مت کرو، تم جانتے ہو کہ میرے پاس صرف چند دن ہے، میں تمہاری خاطر ایک لمبا عرصہ جی کر آئی ہوں۔ ہیروئن انتہائی نکاحت زدہ آواز میں اس سے کہہ رہی تھی، نہیں میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ تڑپتے وہ ہیرو سے بتانے لگا تو ہیروئن بولی، نہیں تم زندہ رہو گے، تمہیں وعدہ کرنا ہے کہ تم روز میری قبر پر آؤ گے۔ وہ ہیروئن بھی عجیب ضدی تھی، یا کم از کم ریان کو وہ ویسی ہی لگی۔ میں کیسے زندہ رہوں گا تمہارے بغیر؟ تم حقیقت جانتے ہو نا، تمہیں میرے بغیر جینا ہوگا۔ رونا مت کیونکہ مرد روتے نہیں ہیں۔ وہ ہیروئن مزید کچھ کہہ رہی تھی مگر ریان کا دماغ کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ کیوں؟ مرد کیوں نہیں رو سکتا؟ کیا اسے درد نہیں ہوتا؟ کیا محبت مرد کو نہیں ہوتی؟ وہ جیسے اسے جواب چاہ رہا تھا، ریان نے دیکھا کہ ہیرو اس کے ہاتھوں پر سر رکھے سسک رہا تھا۔ شکل اور حلیے سے وہ رئیس زیادہ معلوم ہو رہا تھا مگر وہ اپنی سب سے قیمتی چیز ان خزانوں سے خرید نہیں سکتا تھا۔ تنگ آ کر ریان نے ٹی وی کو بند کر دیا۔ کیسے جیے گا وہ اس کے بنا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ خوشگوار موسم ہونے کے باوجود سارا وجود اس کا پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا اور دماغ اپنی پسندیدہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں دل اور دماغ دونوں متفق ہوتے تھے۔ ریان، آج میرے کالج میں فنکشن ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس دن سویا ہوا تھا جب وفا نے آ کر اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ بہت خوبصورت، نیند میں ڈوبی آواز اس کی ابری تھی۔ آپ نے تو دیکھے نہیں، آپ کو کیسے معلوم کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اب اس سے خفگی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ تم ہر حال میں شہزادی لگتی ہو۔ اب کی بار وہ آنکھیں کھول کر بولا تھا، دیکھا مجھے معلوم تھا کہ تم حسین ترین لگو گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے پاس بٹھایا اور خود بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ سچ کہہ رہے ہیں نا آپ، مکھن تو نہیں لگا رہے؟ وفا نے شرارت سے پوچھا۔ دیکھو میں ساری دنیا کو مکھن اور چونا لگا سکتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ اس کی ناک پر چٹکی بھرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے ریان نے کہا، صرف اپنی جان کے علاوہ، یعنی تم مجھے بھی لگا سکتے ہو؟ ہاں؟ وفا نے ناراضگی سے پوچھا تو وہ بولا، تم جانتی ہو نا کہ تم میری جان ہو۔ اچھا، اور کس کس کو بولتے ہو یہ جملہ تم؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی تو ریان نے کہا، فی الحال صرف تمہیں ہی بولا ہے۔ بات کر کے وہ ہنس پڑا تھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اس کا وائبریٹ ہوا تو وفا نے اٹھ کر فون بند کیا۔ اپنی پیے کو سمجھا دیجیے گا کہ آئندہ آپ کو کوئی کال نہ کرے۔ وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے بولی تو اس نے کہا، یار ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو۔ بالکل نہیں، مجھے آپ کی یہ سیکرٹری بالکل نہیں پسند، خاصی چپکو ٹائپ ہے یہ۔ اس نے سنہری بالوں کو پیچھے اڑستے ہوئے کہا، کبھی کبھی تم میرے معاملے میں بہت لاپرواہ ہو جاتی ہو اور کبھی ایکسٹرا پوزیسو۔ ریان مسکرا کر بولا تو وہ بولی، جن سے محبت ہو ان کے لیے پوزیسو تو ہونا ہی پڑتا ہے نا۔ نظریں جھکا کر وفا نے مسکراتے ہوئے کہا، آئی لو یو وائفی۔ اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بلش ہوئی اور بائے کہہ کر چلی گئی۔ کوئی جان سے گیا اور ان کی یاداشت ٹھہری۔
ریان اس کے جانے پر ہنسا تھا اور اب نیند کہاں آنی تھی، اسے میسیجز پر تنگ کرنے لگا تھا۔ وفا کے جاتے اس نے سیکرٹری بدل لی تھی، کنول اس کی جگہ پر آئی تھی۔ وہ اس سے بس کام کے حوالے سے بولتا تھا، اس لیے کبھی وہ وفا جیسی نہیں لگی تھی، مگر اب ہر لمحہ اس کی ہر عادت اسے وفا جیسی ہی لگتی تھی۔ یہ ہبا آج کالج کیوں نہیں آئی؟ حزیمہ کا سارا دن برا گزرا تھا، رامس بھی نہیں آیا تھا تو یقیناً چھٹی پلان تھی۔ ہاں، اس نے منہ لٹکایا ہوا تھا۔ کتنا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ وہ اس وقت ٹہل رہی تھی جب کسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہائے، میں صبا ہوں۔ اس لڑکی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ہائے، آئی ایم حزیمہ۔ وہ بمشکل مسکرا کر بولی تھی، میں 2 ماہ کے لیے کلاسز لینے آئی ہوں، مگر یہاں پر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کیا پلیز آپ میری مدد کر دیں گی تھوڑی سی؟ وہ لڑکی صبا انتہائی عاجزی سے اسے مدد مانگ رہی تھی۔ حزیمہ کو حامی بھرنی پڑی، پھر اسے سمجھانے لگی۔ وہ کافی اچھی لڑکی تھی۔ تبھی ہادی کی کال آئی تو وہ مسکرا اٹھی تھی۔ ہائے موٹی، کیسی ہو تم؟ ہادی، اگر آپ مجھے موٹی کہا تو میں آپ کو بلاک کر دوں گی۔ حزیمہ نے چڑھتے اسے دھمکی دی۔ کر دو، اگر بلاک کرنے سے تم پتلی ہو جاؤ گی تو مجھے کر دو ابھی بلاک۔ وہ ہنوز اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ ہادی پلیز۔ اچھا بابا، نہیں کرتا تنگ، آ جاؤ باہر، میں آ چکا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، بس میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً باہر کی طرف لپکی۔ اس نے جلدی آنے کا میسج کیا تھا۔ ہادی نے جواب نہیں دیا تو اسے یہی لگا کہ وہ بزی ہے۔ ہادی اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر کہا، پتہ ہے آج ہادی وفا کا برتھ ڈے ہے؟ حزیمہ نے ہادی کو یاد دلایا تو اس نے سر ہلایا۔ آج ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ ہادی نے کہا تو حزیمہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے کیونکہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ارے مجھے معلوم ہے، اس لیے کہا ہے کہ شاید وہ اپنا آپ کنول پر اشکار کر دے، اس لیے کہا کہ ان کا کچھ تھوڑا سا وقت تو دو۔ ہادی نے کہا تو حزیمہ کو سمجھ تو کچھ نہیں، البتہ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ کنول نے اس دن اچھا سا کھانا بنایا تھا۔ وہ کمرے میں سے بلانے آئی تو وہ لیپ ٹاپ ٹانگوں پر رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ سر، لنچ ریڈی ہے، آپ لنچ کر لیں۔ اس کی آواز پر وہ چونکا اور پھر پوچھا، کیا؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے ہوئے غائب دماغی سے پوچھنے لگا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے کہا کہ کھانا لگا دیا ہے، آپ باہر آ جائیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تو وہ سر ہلا کر اٹھا۔ حزیمہ نہیں آئی ابھی تک؟ اس نے 2 بجاتی گھڑی کو دیکھتے اس سے پوچھا۔ وہ چیر گھسیٹ کر بیٹھنے لگا تھا جب کنول اسے ٹکرائی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ریان کو ایک پل کے لیے وہ بالکل وفا جیسی لگی تھی اور کنول اس کے یوں دیکھنے پر سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی۔ وہ ان کا میسج آیا تھا کہ وہ ہادی بھائی کے ساتھ ہے، شام تک آئے گی۔ اس نے سیلڈ اس کے سامنے رکھتے ہوئے سرسری انداز میں بتایا۔ اچھا کیا، آج تو کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ خود کو کمپوز کرتے اسے دھیرے سے کہا۔ اسے جاتا دیکھ کر ریان نے اسے کہا، سنو، یہاں بیٹھو، میرے ساتھ لنچ کرو۔ یہ حکم تھا یا گزارش وہ سمجھ نہ پائی، مگر خوشی سے سر ہلا دیا۔ ریان رغبت سے کھانا کھانے لگا تھا۔ کھانے کے دوران گہری خاموشی کو فون کی چنگاڑتی آواز نے توڑا تھا۔ جی میری شہزادی، کیسی ہو تم؟ دوسری جانب یقیناً حزیمہ تھی، تبھی وہ اتنی محبت سے بولا تھا۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں اب۔ وہ اتنی فکر پر دل سے مسکرا کر بولا تھا۔ تھینک گاڈ بھائی۔ اچھا کنول سے میری بات کروائے؟ اس کے کہنے پر ریان نے خاموشی سے پلیٹ میں چمچ چلاتی کنول کو دیکھا جو انجان بنی تھی یا بن رہی تھی۔ اس کے نمبر پر کال کر لو نا۔ ریان آہستگی سے بولا کہ کہیں وہ سن نہ لے۔ بھائی اس کے پاس فون نہیں نا، ابھی لیا ہے تو سوچا ہے پوچھ لوں کہ سم کون سی لاؤں۔ وہ موبائل دوسرے کان پر منتقل کرتے ہوئے بولی تھی، جو میری ہے وہی لے آؤ۔ اس کا ارادہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی بات نہیں کروانے والا تھا۔ حزیمہ نے سمجھ کر افسوس سے گہری سانس لی اور الوداعی کلمات کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ لنچ کے بعد اس نے گرین ٹی بنائی تھی۔ کھانا اچھا بناتی ہو تم۔ وہ انسان قسمت کا چوٹ کھایا ہوا تھا، کبھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا مگر ہر بار دل بھی وہی توڑتا تھا۔ سچ میں؟ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ کنول نے تائیدی نظروں سے دیکھا تو ریان نے سر ہلایا۔ وہ خوشی سے بولی تھی۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں دوسری بار سچی خوشی دیکھی تھی، ایک بار کیک کو دیکھ کر اور دوسری بار اب۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر روم میں چلا گیا تو کنول نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ اتنی اہم تو نہیں ہونا میں ریان سر کے لیے کہ انہوں نے میری سالگرہ کا کیک منگوا لیا۔
کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، خڑوس آہستہ آہستہ ضرور بدل جائے گا۔ اس کے چہرے پر آج بے حد سکون تھا اور دل بلا وجہ ہنس رہا تھا۔ حذیمہ کو آتا دیکھ کر وہ خوشی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ حذیمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو اور پھر پوچھا، کیا ہوا؟ وہ تو توقع کر رہی تھی کہ کمل ریان کے رویے سے ڈس ہارٹ ہوئی ہوگی، مگر اسے یوں خوش دیکھ کر حذیمہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ویسے تمہیں بتانا تو نہیں چاہیے، مگر بتا دیتی ہوں، آخر نن بھی تو ہو تم میری۔ بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے ایک ادا سے بولی تو حذیمہ نے کہا، بتاؤ نا یار، کیا ہوا ہے؟ پتہ ہے ریان سر نے کیک آرڈر کیا میرے لیے۔ خوشی سے کہتے وہ ہنسنے لگی تو حذیمہ نے ناسمجھی سے پوچھا، کیا مطلب؟ حذیمہ کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ اف، میں خوشی میں پھر سے بتانا بھول گئی کہ آج میری سالگرہ تھی تو ریان سر نے کیک منگوایا، تم کچن میں آؤ، میں دکھاتی ہوں۔ سر پہ ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے اس نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا تو وہ چلی گئی۔ حذیمہ نے سہارے کے لیے صوفے کو تھام لیا تھا۔ کمل کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ آج میری سالگرہ تھی تو ریان سر نے کیک منگوایا۔ حذیمہ نے اپنا سر تھام لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کمل اور وفا کی آنکھیں، مسکراہٹیں، عادتیں، اور اب سالگرہ کا بھی ایک دن۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کن پٹی انگلی سے دباتے وہ ناسمجھی سے سوچ رہی تھی۔ اس کی دل عجیب سی حالت سے دوچار تھا اور آنکھیں ڈب ڈبا رہی تھی۔ وفا، تمہارے جانے کے بعد تم ہی مل گئی ہمیں، مگر دل کو قرار پھر بھی نہیں آ رہا۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر چہرے پر بکھرے تھے اور قدموں کی چاپ پر اس نے آنکھیں جلدی سے رگڑی تھی۔ یہ دیکھو حذیمہ، میں نے کہا تھا نا۔ اس نے مسکرا کر کیک اس کے سامنے رکھا۔ حذیمہ کی نظر کیک پر پڑی تو لب ساکت رہ گئے۔ ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہوئے کیونکہ یہ کیک وفا کا فیورٹ تھا جو ہر سال گھر آیا کرتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس بار اس کے اوپر وفا کی جگہ وائف لکھا ہوا تھا۔ اسے سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا۔ ذرا سی دیر اس نے نظر اٹھا کر کمل کی طرف دیکھا جو آج بے حد خوش تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ واو، یہ تو بہت اچھا ہے، بھائی کہاں پر ہیں؟ حذیمہ مسکرا کر کہتی اٹھی تھی۔ وہ اوپر ہیں، کہہ رہے تھے کچھ کام کرو، ڈسٹرب مت کرے کوئی بھی۔ کمل نے کیک اٹھاتے اسے بتایا تو حذیمہ مسکرا کر سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کتنی خوش نصیب ہو تم کمل کے کسی اور کی خوشیاں جی رہی ہو، اور وفا کتنی بد نصیب ہے کہ اسے اپنی حصے کی خوشیاں بھی نہ ملی۔ آنکھوں کے کونے شہادت کی انگلی کے پور سے صاف کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ ریان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ ترتیب دینے لگی۔ ریان نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ کمرے میں داخل ہوگی۔ آؤ گڑیا آؤ۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ بھائی، کیا آپ جانتے تھے کہ آج کمل کا بھی جنم دن ہے؟ حال احوال دریافت کرنے کے بعد اس نے ریان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کے انداز میں تھکاوٹ عیاں تھی۔ پھر آپ نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ کیک آپ نے وفا کے لیے منگوایا تھا؟ اس نے حذیمہ کو کہتے سنا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحے خاموش رہا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی حذیمہ، سب کچھ خود سے ہی فرض کر لیا اس نے، مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اس نے، اور میں بھی اسے ہرٹ نہیں کر پایا۔ اس کا بھی کوئی نہیں ہے تو سوچا جھوٹی ہی صحیح مگر تھوڑی سی خوشی تو وہ بھی جی لے۔ اس نے آواز دے کر اس کی آواز حذیمہ کو درد سے بھری محسوس ہونے لگی تھی۔ آپ نے اس کی پرواہ کی ہے تو یقین کریں بھائی، آپ کے آگے کے راستے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ کسی کا دل رکھنا بہت نیکی کا کام ہے۔ حذیمہ کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے تھکے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ بھائی، ایک اجازت چاہتی ہوں آپ سے۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے تمہید باندھی تھی اس نے۔ بھائی، میں اس کی سالگرہ منانا چاہتی ہوں تھوڑی دھوم دھام سے۔ اس کے انداز میں ایک التجا تھی۔ ریان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور کہا، شور، میں ویسے بھی آج کسی کام سے لاہور جا رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ بھائی، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہیں رہیں۔ حذیمہ کے کہنے پر اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا، مشکل ہے حذیمہ، اپنی وفا کی جگہ کسی اور کو دیکھنا۔ بے بسی سے کہتے اس نے دکھ بھری سانس خارج کی تھی۔ صرف آج بھائی، آج یہ بات مان لے، دوبارہ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی بھائی، پلیز۔ اس نے ہاتھ تھام کر بھائی سے گزارش کی۔ اس کی آنکھوں سے التجا ٹپک رہی تھی۔ سب کو وہ انکار کر سکتا تھا مگر اپنی گڑیا حذیمہ کو نہیں۔ ٹھیک ہے۔ نہ جانے کس دل سے اس نے اقرار کیا، صرف وہی جانتا تھا۔ اور تھینک یو سو مچ بھائی۔ اس کے سینے سے لگ کر اس نے
آنسو کو حلق میں اتارتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ریان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ انداز تھا تسلی دینے کا۔ اسے معلوم تھا کہ حزیمہ کے لیے بھی وفا کی جگہ کمل کو دینا آسان نہیں تھا۔ کمل کی سالگرہ اچھی طرح سیلیبریٹ کی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور سوائے اس کے کوئی دل سے خوش نہیں ہو پایا تھا۔ ہائے مینا، کیسی ہو تم؟ حزیمہ نے کمل کو موبائل تحفہ دیا۔ وہ اسی سے اب مینا اپنی عشرت خالہ کی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا کر اس سے بات کرنے لگی۔ 2-3 دن گزر گئے تھے۔ کمل اب ریان کے رویے سے الجھ کر رہ گئی تھی کہ وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا تھا۔ کبھی بہت اچھا بول لیتا اور کبھی کام کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی وہ کالج سے سیدھا آفس ہی آئی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے محترمہ؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ جو کام پہلے ہی ہو چکا ہے وہی کر رہی ہو تم؟ ریان اس کے سر پر کھڑا غصے سے پوچھنے لگا تو کمل نے زبان دانتوں تلے دبا کر اسے ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ اوہ سوری، مجھے لگ رہا تھا کہ ہو چکا ہے۔ جاہل لڑکی، ریان نے اسے گھور کر کہا تو کمل منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ریان نے کچھ کہا تو وہ چپ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری ناراضگی کی پرواہ ہے جو تم یوں منہ لٹکا کر بیٹھی ہو؟ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے طنزیہ لبو لہجے میں کہا تو کمل نے اسے دیکھا اور پھر مسکرائی تھی، بلکہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ تم بالکل پاگل لڑکی ہو جو بلا وجہ تم ہنس رہی ہو۔ اب کی بار وہ غصے سے بولا تھا۔ سر مسکرانا تو بنتا ہے نا۔ آج آپ کو بنا بتائے یہ معلوم ہے کہ میں ناراض ہوں تو کل پرواہ بھی ہونا شروع ہو جائے گی میری۔ کس قدر یقین تھا اس کے لبو لہجے میں۔ اس کی کانچ جیسی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ ریان نے افسوس میں انکار میں سر ہلایا اور کہا، بلی کے خواب میں چھچڑے ہی آ سکتے ہیں۔ وہ اس پر طنز کرتا ہوا ہنستے ہوئے سر جھٹک کر جھک کر لیپ ٹاپ پر کچھ کرنے لگا تھا۔ سر آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ سے مسحور ہوتے ہوئے نظریں چرا کر بولی۔ اس کا یوں نظریں چرانا ریان نے محسوس کر لیا تھا۔ تم اتنی چپکو کیوں ہو؟ ریان نے دانت پیستے اسے غصے سے دیکھ کر کہا۔ کیا کہا سر آپ نے؟ میں چپکو ہوں؟ جی بالکل آپ، ذرا سی بات کیا کر لو چپک ہی جاتی ہو تم۔ ریان نے اس کے اوپر طنز کیا تو وہ ہنسنے لگی۔ آپ کو پتا ہے فدیہ کہتی ہے کہ تمہیں ہاتھ پکڑاؤ تو تم بازو پکڑ لیتی ہو۔ ہاں، فدیہ نے پہلی بار کوئی کام کی بات کی ہے۔ لیپ ٹاپ سے کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے عادتاً ناک کو اوپر اٹھا کر بولا تھا۔ اور تم آج اتنا مسکرا کے کیوں رہی ہو؟ اس کی بلا وجہ مسکرانے سے وہ بری طرح چڑھ کر بولا تھا۔ سر میں تو زندہ دل لڑکی ہوں، آپ نہ دیکھیں میری طرف۔ وہ آج پتہ نہیں کیوں اسے مسلسل تنگ کرنے پر مصروف تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں؟ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھنے لگا تو اس نے کہا، ہاں ظاہر ہے سر، دیکھنے سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ناراض ہے یا کوئی مسکرا رہا ہے۔ اس کے خوبصورت نقوش کو یاد کرتے وہ فوراً بولی تھی۔ اور بس کرو، بندہ ویسے بھی محسوس تو کر ہی لیتا ہے نا۔ ریان نے تپے ہوئے لہجے میں کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ بالکل سر، اور محسوس تو اسی کو کیا جاتا ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو۔ حاضر جوابی سے کہتے ہوئے اس نے ریان کو دیکھا۔ چپ، اب ایک دم چپ ہو جاؤ ورنہ تمہاری آواز آئی تو گلا دبا دوں گا۔ وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو کمل نے بڑبڑاتے ہوئے اسے کہا، کھڑوس، اور پھر اسے دیکھنے لگی جو اس کے کیے گئے کام میں تھوڑی بہت رد و بدل کر رہا تھا۔ برو کیا ہو تمہیں؟ ساشا اس کے روم میں آئی اور اسے گم سم بیٹھا دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ یار 3-4 دن ہو گئے ہبا کالج نہیں آ رہی؟ اداسی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ لیکن کیوں؟ ساشا نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ بولا، پتہ نہیں۔ تو تم کال کر لو اسے۔ واہ کیا کمال کا آئیڈیا دیا تھا، نمبر بند ہے یار اس کا، میں نے کتنی بار ٹرائی کر لیا۔ اس نے سر جھٹکا تو ساشا بولی، تو پھر گھر چلے جاؤ اس کے۔ نہیں، مجھے اس کے گھر کا پتہ بھی نہیں معلوم، گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے رامس نے جواب دیا۔ اوہ، تو حزیمہ اور کمل کو بھی نہیں پتا کیا؟ نہیں یار، ان کو بھی نہیں پتا۔ اچھا بورو، پریشان مت ہو، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگی، ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی پرابلم ہو۔ شاید، ہو سکتا ہے، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا تھا۔ میں بہت زیادتی کر جاتا ہوں کمل کے ساتھ، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی، میں اسے کس غلطی کی سزا دے رہا ہوں اور کیوں دے رہا ہوں؟ اگر مجھے اس کی آہ لگ گئی تو جو ذرا سا سکون ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔
جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ پاک بھی معاف نہیں کرتا۔ رایا نے بالو میں انگلیاں پھنساتے ہوئے سوچا تھا، تبھی کنول روم میں چلی آئی۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ کتنی زیادتی کر جاتا، مگر وہ کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ اکثر اس کی کوئی نہ کوئی بات ریان کو ہنسا دیتی۔ سنو کنول، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، رایا نے کہا تو کنول نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ رایا نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ پتہ ہے بہت سے لوگ زندگی میں آتے جاتے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ ریان نے لگی لپٹی بات کی تو کنول الجھی، مگر بات کا مفہوم سمجھ گئی۔ لیکن ریان سر، زندگی اور نکاح میں آنے کا فرق ہوتا ہے۔ ہاں کنول، لیکن نکاح اور دل میں آنے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ فوراً دو بدو بولا تو کنول نے کہا، سر آپ کیا چاہتے ہیں کھل کر کہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں خود کو بدل لوں گی، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی بن جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتا کنول کہ تم خود کو میری خاطر بدلو، تم ایک مکمل لڑکی ہو، میں تمہیں بہت اچھی طرح جان چکا ہوں، میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا کنول، میں خود نہیں جانتا کہ میری زندگی کی پہیلیاں کب تک بوجھنی ہوگی مجھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر کے کراچی والا آفس سنبھال لوں گا اور تم تب تک اسی گھر میں رہ کر تعلیم مکمل کر لینا، اور بعد میں ماما تمہاری کسی اچھی جگہ پر شادی کر دیں گی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور کنول کو اپنا آپ ایک دم تپتے ہوئے ریگستان جیسا محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ اس کا سارا جسم جیسے آگ میں جھلس رہا ہو، اس کی آنکھیں جلنے لگی، وہ کچھ کہنے لگی تھی مگر کہہ نہ پائی، آنسو اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، جس دن آپ مجھے آزاد کریں گے تو یہ گھر چھوڑ جاؤں گی میں۔ بیک وقت بے بسی اور بے حسی سے کہتے وہ باہر چلی گئی۔ تمہیں مزید درد نہ سہنا پڑے اسی لیے یہ میں نے فیصلہ کیا ہے۔ ریان نے یہ سوچ کر گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ پاس الفت نہ سہی، تو میرا بھرم ہی رکھنا، میں نے لوگوں کو تجھے اپنا بتا رکھا تھا۔